جس چیز کا کہیے گا حوالہ حاضر ہے. صفحہ نمبر بتاؤں گا، سطر نمبر بتاؤں گا، رائٹر کون ہے یہ بتاؤں گا، کتاب کا نام کیا ہے یہ بتاؤں گا. سننا آپ کی ذمہ داری، پروف دینا میری ذمہ داری. اب یہاں سے بیدار ہو کے سن لیں. شب عاشور ہے، رات کی تاریکی ہے. رات کی تاریکی میں جملہ آپ کے حوالے ہے. بد نسلوں نے شجروں کے ثبوت کے خلاف پلان بنایا. میں نے کہا ہے کہ آپ کو زمانے قدیم کے خطبہ یاد آئیں گے. بد نسلوں نے شجروں کے ثبوت کے خلاف پلان بنایا کہ کیوں نہ رات کی تاریکی میں حملہ کر کے حسین کو قتل کر دیں. لکھوا دیں گے کہ ڈاکوؤں نے حملہ کیا تھا، تاراج کیا، خیام لوٹے، سب کو مار دیا. ہم بھی بچ جائیں گے، ابن زیاد بھی بچ جائے گا، یزید بھی بچ جائے گا. یہ پلاننگ بنی. جب یہ پلاننگ آمادہ ہوئی تو ہوا نے اس پلان کو اپنے دوش پہ بٹھا کے اللہ کے کان تک پہنچایا. سنیے گا صرف. اللہ کے کان تک پہنچایا. اور پیدی والوں کو حیرت نہیں ہونی چاہیے کہ حسین تک یہ بات ہوا نے پہنچایا، بلکہ یہ سوچ کے قرآن کھولنا کہ ایک نبی ہے جس کا تخت ہوا میں اڑ رہا ہے، چیٹیوں نے زمین پہ بات کی ہے، اور اس بات کو ہوا نے اپنے دوش پہ رکھ کے سلیمان تک پہنچایا ہے. جب سلیمان نبی تک ہوا گفتگو چیٹی کی پہنچا سکتی ہے تو سلیمان جس پہ فخر کرے اسے حسین کہتے ہیں. یہ بہت آہستگی سے ایک منزل تک لے جاؤں گا، طبیعت خوش ہو جائے گی، پنجوں کے بل بھی کھڑے ہوں گے تو حق ادا نہیں ہوگا. یہ پلان حسین کے کان تک ہواؤں نے پہنچایا. حسین تشہد کی حالت میں بیٹھے ہوئے تھے، بلکہ آپ کو میں دکھاتا ہوں. یوں حسین بیٹھے ہوئے تھے. ادھر پلان کر کے 9 لاکھ کے لشکر گھوڑے پہ بیٹھ کے، گھوڑے نے اپنے ٹاپ کو اٹھایا اور پہلا ٹاپ رکھا تھا کہ حسین نے آواز دی، آئینہ آئینہ اخل عباس. خدا کے لیے بولیے گا، خدا کے لیے بولیے گا، آئینہ آئینہ اخل عباس، کہاں ہے میرا بھائی عباس؟ اتنے میں عباس باد سر سے زیادہ تیز حسین کے سامنے آ کے کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کے کہتے، جی قبلہ اساس. توجہ چاہیے. اب یہاں سے توجہ چاہیے. اس حصے کو لکھا ہے ابو اسحاق اصفہانی، سنی عالم ہے. کمال یہ ہے کہ سنی عالم ہے، اور میں سن کے نہیں پڑھ رہا ہوں، پڑھ کے پڑھ رہا ہوں. لفظوں پہ خطیب کے غور کیا کیجئے. میں سن کے نہیں پڑھ رہا ہوں، پڑھ کے پڑھ رہا ہوں. وہ لکھتا ہے کہ عباس کو حسین نے بلایا. عباس نے دستے ادب جوڑ کے کہا، جی قبلہ اساس. اساس کسے کہتے پتہ ہے نوجوانوں؟ بنیاد کو. عباس نے کربلا میں حسین کو ہر چیز کی بنیاد بتایا. اب بھی نہیں سمجھے؟ نماز کی بنیاد حسین، روزے کی بنیاد حسین، زکوٰۃ کی بنیاد حسین، خمس کی بنیاد حسین، نیکی کی بنیاد حسین، خیر کی بنیاد حسین، تکبیر کی بنیاد حسین، مسجد کی بنیاد حسین، مسجد کی بنیاد حسین، سجدوں کی بنیاد حسین، اقامت کی بنیاد حسین، اللہ اکبر کی بنیاد حسین. اگر حسین کو نکال دیا جائے شریعت منہ کے بل گر جائے گی. شریعت منہ کے بل گر جائے گی. جی قبلہ اساس، اے بنیاد کے قبلے میں حاضر ہوں، اے ہر چیز کی بنیاد کا قبلہ میں حاضر ہوں. حسین نے عباس کی طرف چہرہ اٹھا کے دیکھا. اگر لگے کہ میدان آپ کو نظر آ رہا ہے تو پھر بولیے گا، اگر لگے کہ آپ یہ جنگ نہیں دیکھ رہے تو بالکل چپ رہیے گا. چھٹی دی میں نے داد کی. حضرت عباس کے چہرے کو دیکھا. عباس
ہمارے مخالفوں نے، ہمارے جد کے مخالفوں نے، ہمارے بابا کے مخالفوں نے، اللہ کے مخالفوں نے یہ پلان بنایا ہے کہ رات کی تاریکی میں حملہ کرے۔ اچھا پلان کیوں بنایا؟ کیونکہ پلان بنانے والوں کو پتا تھا تاریخ بکی ہوئی ہے، قلم خریدا جا چکا ہے، سیاہی دولت تلے دب چکی ہے، مورخ ضمیر فروش ہے۔ اب اگر شاہد رضوی کو اس کے انداز میں سننا چاہتے ہیں تو پھر پہلا جملہ سنیے، پلان اس لیے بنایا کہ ہر سپاہی کو پتا تھا تاریخ فقیر شام کے دربار میں بغیر نکاح کے رہی ہے۔ اور یزید کو میراث میں ملی ہے۔ یہ حالت ہے تاریخ کی، اسی لیے سیاہی سے لکھی گئی ہے تاکہ کچھ سیاہ کردار چھپا دیے جائیں۔ کاش توجہ کیا ہوتا۔ بہرحال یہ پلان بن گیا، حضرت عباس کو بلا لیا، یہاں سے مجلس اپنے رنگ میں آ چکی ہے۔ فقرہ کیا ہے؟ عباس کو بلایا، جی قبلہ اساس ابو اسحاق اصفرائینی کہتے ہیں کہ حسین نے کہا عباس 9 لاکھ کا لشکر رات میں لوٹنے کے لیے، تاراج کرنے کے لیے بڑھ رہا ہے۔ حسین بیٹھے تھے تشہد کی حالت میں، لشکر آ رہا تھا۔ حسین کے عباس نے یہ سنا، بس لشکر کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد حسین کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں آقا اب تو نہیں آ رہا نا؟